बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के साथ प्रैंक कर दिया है, उस पे बात करेंगे कि ये क्या हुआ है और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कैसे ये साबित किया है कि मास्टर प्लानर हैं वो लोग और सियासत के दाव पेच बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस में तज्ज़ियों से मुत्तफ़िक होते हैं तो फिर उन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए मेरी वीडियोस को। आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत अहम हैं और ये दरख्वास्त करूंगा कि घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें बर वक्त मेरे वीलॉग्स अपलोड होने के। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ नाजरीन। जैसे कि आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शातिर खिलाड़ी है, शतरंज का, सियासत की बिसात की जो शतरंज होती है उसका वो माहिर है। उसने एक मरतबा फिर ये बात साबित कर दी है और उसने नून लीग के साथ जो इत्तेहाद की बातें चल रही थी उसके ऊपर उसने अपना आखिरी तरफ का पत्ता ये फेंक दिया। उसने कहा जी कि मैं सिर्फ हम आइनी ओहदे लेंगे और आपके साथ हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन हम आपके उम्मीदवार को वजीर आजम बनने के लिए वोट देंगे। यानी कि आपको जो वजीर आजम बनने के लिए जो वोट चाहिए वो हम आपको दे देंगे, लेकिन हम वजारतों में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, आइनी ओहदे दे दें। इससे क्या मुराद है, पहले ये समझ लें। आइनी ओहदे क्या होते हैं, जो आइनी तौर पर ओहदे कहलाते हैं लेकिन उनके पास कोई इतना इख्तियार, कोई इतनी पावर्स को मराहत नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर सदर मुमलिकत है। सदर मुमलिकत एक आइनी ओहदा है। वो आप यूं कह लीजिए कि एक नुमाइशी ओहदा है जिसके पास इस वक्त जो आइन की सूरत हाल है उसके मुताबिक कुछ ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते। वो वजीर आज़म और काबीना की और कौमी असम्बली की मर्जी का पाबंद होता है। जो बिल उसे भेजे जाते हैं वो उन पर एक मरतबा गौर व खौस करके वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी मरतबा अगर वो बिल दोबारा भेजा जाए और वो उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दे तो वो बिल खुद ब खुद अप्रूव हो जाता है। इतनी ताकत है बस सदर मुमलिकत के पास। हाँ, चंद एक चीज़ों में उनका इख्तियार है जो कि अभी रिसेंटली माजी में डिस्कस हुई हैं, जो चीज़ें कि वो क्या कर सकता है अपनी सवाबदीद पे, इलेक्शन का ऐलान, उसकी तारीख देना, ये वो चीज़ें जो होती हैं वो कर सकता है। इसी तरह से स्पीकर भी एक आइनी होता है जो कि कस्टोडियन होता है कौमी असम्बली का। उसे कौमी असम्बली का ऐवान चलाने के लिए दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता तो नहीं है लेकिन बहरहाल एक आइनी होता है। इसी तरह सेनेट का चेयरमैन है, उसका भी कम बेश लगभग यही रोल होता है। तो पीपल्स पार्टी ने ये ओहदे मांग लिए हैं और उन्होंने कहा जी कि आप नून लीग को आप हुकूमत बनाएं, सब कुछ करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत बड़ी चाल खेली है। इसका मकसद समझ लें वो क्या है नाजरीन। नवाज शरीफ भी पीछे हट चुका है क्योंकि इतनी कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है। अगर ये नून लीग और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत बन गई, मुझे इसमें कुछ डाउट मिलते हैं, लेकिन लेट्स से कि अगर बन भी जाती है तो नवाज शरीफ ने ये मुनासिब समझा कि वो ये ढोल अपने भाई शहबाज शरीफ के गले में पहना दे और वही इस ढोल को बजाए और उसे पता चले कि ढोल बजाने में कितनी ताकत सर्फ होती है। नवाज शरीफ ने पीछे हटने का फैसला किया है क्योंकि उसे भी मालूम है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी को मालूम है कि ये बेल मंडे नहीं चढ़ने वाली, ये बेल नहीं चढ़ेगी मंडे और ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 माह निकालेगी। अगर निकाल पाई, बजट तक इनसे नहीं बन सकेगा, जून में बजट पास नहीं कर सकेंगे। तो नवाज शरीफ ने भी इसी में आफियत जानी कि अपने आप को पीछे कर ले और जरदारी ने भी इसमें आफियत जानी कि ना वजीर खारजा बिलावल जरदारी बने, ना वजीर आजम बिलावल जरदारी बने, ना कुछ और नुमाइशी ओहदा सदर का रख लें। क्योंकि जब चंद एक माह के बाद, एक पंजाबी में कहते हैं लित्तर परेड, लित्तर पोला करना, वो जो थानों में लटा के मुजरमों पर वो जो एक जो लित्तर पंजाबी में जूते को कहते हैं, जो उन्हें जूते मारे जाते हैं चमड़े के बड़े बड़े 7 से लेकर 17 नंबर तक के, तो वो लित्तर पोला करना का मतलब ये है कि इतने जूते मारे जाते हैं कि वो जूता नरम हो जाता है पढ़ पढ़ के उनकी जिल्द पे। जिल्द का क्या हाल होगा वो आप सोच सकते हैं। तो जरदारी ने ये सोचा कि अगर मैं हुकूमत का हिस्सा बनूंगा तो फिर अवाम जो लित्तर पोला करेगी उसमें हम भी बराबर के शरीक होंगे। जैसे PDM-1 में बिलावल जरदारी को वजीर खारजा बनवा कर और इस तरह की चीज़ें करके उन्होंने किया था। आसिफ अली जरदारी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बुरे भी नहीं बने मुक्तदरा हलकों की नज़र में और अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर ली है। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले 1-2 हफ्ते आपको बता देंगे, लेकिन शुनीद ये है इस वक्त बाखबर हलकों में, जो शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, उसके बाखबर हलके ये खबर दे रहे हैं कि बहुत सारी सीटें
ریورس ہونے جا رہی ہیں۔ کراچی سے لے کے خیبر تک بہت ساری سیٹیں جو کہ کھلی دھاندلی کے ساتھ، اندھا دھند دھاندلی کے ساتھ ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو دے دی گئی ہیں، ان میں سے بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جو واپس ہونے جا رہی ہیں۔ تو کیا زرداری کی یہ چال کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں وقت بتائے گا۔ کیا شہباز شریف صاحب شیروانی پہن کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا سکیں گے یا شیروانی پہن کے کسی اور نکاح کے چکر میں ہوں گے، یہ بھی وقت بتائے گا۔ کیا مریم صفدر جو اکلوتی سیٹ اس کی پنجاب اسمبلی کی ہے، جو اسے زبردست دھاندلی کے بعد تقریباً 2-2.5 ہزار ووٹوں کے فرق سے اسے ایوارڈ کر دی گئی ہے، اسے دے دی گئی ہے آر اوز کے ذریعے سے، کیا وہ اپنی نشست بچا کر وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی، یہ بھی وقت بتائے گا۔ لیکن بظاہر آثار، حالات جو اس وقت بادل منڈلا رہے ہیں شہر اقتدار پر، ان کے مطابق جوں جوں ایک ایک دن گزر رہا ہے تو یہ معاملات مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 وجہ ہیں اس کی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا خیال تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو خرید لیں گے، دمکا لیں گے، اپنے ساتھ ملا لیں گے، وہ کام ابھی تک ایسے ہوا نہیں۔ ایک ہی شخص کا نام سامنے آیا ہے جس نے یہ کام کیا، باقی جو 1-2 اکا دکا آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہوئے بھی ہیں تو وہ واقعی آزاد امیدوار تھے، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹس نہیں تھے، وہ واقعی آزاد کھڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ کسی پارٹی کی بیکنگ نہیں تھی۔ تو وہ معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، کوئی ان کو جوائن نہیں کر رہا، کیونکہ ہر بندہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اس والے مقولے پر عمل کر رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس کے بعد۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ جوں جوں ایک ایک دن گزر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سیٹیں انہوں نے چھینی ہیں پی ٹی آئی سے، دھونس دھڑلے دھاندلی سے، آر او کی بدماشی سے، الیکشن کمیشن کی بدماشی سے، اب ان پر بہت سارے کیسز بھی قائم ہو گئے ہیں، ریٹ پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں، کچھ کیسز اب ٹرائیبیونل میں جائیں گے۔ واضح ثبوت اس کا آپ کو ملا ہے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا، جس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ کیا فیصلہ محفوظ کیا ہوگا؟ بظاہر تو وہ جائے گا نواز شریف کے اور نون لیگ کے حق میں ہی جائے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ جی اب کیونکہ ان پہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں تو اب آپ ٹرائیبیونل میں جائیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجیے ناظرین کہ الیکشن کمیشن نے ان 3 سیٹوں پر، حالانکہ عدالت میں یہ کیس پینڈنگ تھا اور اصولی طور پر ان کو کامیابی کا کسی بھی امیدوار کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا رائٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے عدالت میں زیر سماعت ہونے کے باوجود اگر اس کے اوپر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عامر فاروق کو ایک راستہ دیا جائے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک راستہ دیا جائے، اور وہ یہ کہے کہ کیونکہ اب ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے لہٰذا اب آپ ٹرائیبیونل میں جائیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل جو کمپلینٹ ٹرائیبیونل ہوتا ہے، جہاں کمپلینٹ کی جاتی ہے، شکایت کی جاتی ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ری کاؤنٹ کیا جائے یا ری پولنگ کروائی جائے اس حلقے میں، تو وہ اب کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے نون لیگ کے امیدواروں کا، لہٰذا اب عدالت یہ کہے گی کہ ہم یہ معاملہ نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے الیکشن ٹرائیبیونل موجود ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، شعیب شاہین وغیرہ صاحب کو، وہ یہ کہیں گے کہ آپ وہاں جائیں۔ وہاں پر جائیں گے، وہ کیوں جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ الیکشن کمیشن کے انڈر بنتے ہیں وہ ٹرائیبیونل، وہ الیکشن کمیشن اسے کنٹرول کرتا ہے، عدالت کنٹرول نہیں کرتی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے پاس 120 دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن ٹرائیبیونل کے پاس کہ اس کے اندر وہ فیصلہ سنائے، یعنی 4 ماہ، اور وہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اسے ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ مثالیں پچھلے الیکشنز میں موجود ہیں کہ جب سٹے لے کے عدالتوں سے اور ٹرائیبیونل سے شہباز شریف 5 سال وزیر اعلیٰ بن کے حکومت کر گیا، قاسم سوری کے پاس بھی اسی قسم کا کوئی سٹے تھا، غالباً وہ الیکشن ٹرائیبیونل سے نہیں تھا، میرا خیال ہے وہ شاید عدالت سے تھا، اور وہ ڈپٹی سپیکر بنا رہا۔ تو یہ ٹرائیبیونل میں یہ کیسز بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں، نوٹیفیکیشن کامیابی کا، دھونس دھڑلے دھاندلی والے امیدواروں کا کی جیت کا جاری اس لیے کیا گیا ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل انوالو ہو جائے، وہ الیکشن کمیشن کنٹرول کرتا ہے، وہاں پر وہ دیکھ لیں گے، اور وہاں پر وہ ایسے دیکھ لیں گے کیونکہ عدالتوں سے تو پھر بھی کچھ امکان ہے کہ شاید عوامی پریشر کے تحت، شاید جو اس وقت ملک میں فضا بنی ہوئی ہے، جیسے لوگ اس وقت غصے کا شکار ہیں اور بہت زیادہ فرسٹریشن شو کر رہے ہیں اور جو ماحول گرم بنا ہوا ہے، تو شاید عدالتوں میں دباؤ میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب قرار دے دیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت ناک کٹا کر بالکل بے غیرتی کے ساتھ اندھا دھند دھاندلی کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، تو الیکشن ٹرائیبیونل میں بھی وہ وہی کام کرے گا۔ جس طرح سے اب فارم 47 اور فارم 45 کے درمیان تضادات سامنے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ عدالتوں میں،
تو ان تضادات کو کور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں یہ بھی رپورٹس موجود ہیں کہ بعض حلقوں میں انہوں نے سر بمہر تھیلے جو ہوتے ہیں جن میں ووٹ کاسٹ کیے گئے جمع کیے جاتے ہیں، ان کی مہریں توڑ کے، ان کی سیلیں توڑ کے اب ان ووٹوں میں رد و بدل کیا جا رہا ہے تاکہ فارم 45 اور فارم 47 میں مطابقت پیدا کی جا سکے۔ وہ جو دھڑا دھڑ اندھا دھند فٹافٹ آر او کے دفتر میں راتوں کو بیٹھ کے جو فارم 47 بنائے گئے جن کے مطابق انہیں ہارے ہوئوں کو جیتا ہوا ڈکلیئر کر دیا گیا، تو اب ان فارم 47 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فارم 45 نئے سرے سے بنائے جا رہے ہیں، اس میں گھپلا کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن اگر یہ گیم ساری اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو وہ تو بغیرتی کی ہر حد پار کر چکا ہے۔ سکندر سلطان راجہ جس کا نام ہے، وہ بغیرتی کی ہر حد پار کر چکا ہے۔ تو وہ کچھ بھی کر کے، ٹرائیبیونلز کو انڈرمائن کر کے، کچھ بھی کر کے، ووٹوں میں ادلی بدلی کر کے، نئے فارم 45 بنوا کر، کچھ بھی کر کسی بھی دھوڑ دھڑلے دھاندلی سے وہ ان نتائج کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کام کا اس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، اس کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اسی لیے لایا گیا تھا اسے۔ اپنا ایک گھس بیٹھیا عمران خان کی حکومت کے درمیان میں اپنی مرضی سے مل ملا کے چال چلا کے اسے الیکشن کمشنر بنا دیا گیا۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا، آنے والے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر قسم کا ٹف ٹائم دینا، اور وہ کام وہ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ اتنا نہ ہو، لاہور ہائی کورٹ سے بھی کوئی ایسی خاص امید نہیں، لیکن بعض دوسری عدالتیں، سندھ ہائی کورٹ سے، شاید سپریم کورٹ سے، ہوپ اگینسٹ ہوپ جسے کہا جاتا ہے کہ امید کے برخلاف امید ہے کہ شاید عوامی پریشر کام کر جائے اور یہ عدالتیں ایسے فیصلے دیں جن سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایون ایم کیو ایم اپنی بہت ساری سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھے جو انہیں زبردستی دلائی گئی ہیں۔ عوامی پریشر آپ نے قائم رکھنا ہے، آپ نے اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، ہر طرح سے آپ نے یہ معاملات اٹھاتے رہنا ہے سوشل میڈیا میں، تو کوئی بات بنے گی۔ ادروائز یہ اپنا کام تو کر چکے ہیں، اب یہ اپنے کیے ہوئے کام کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے کام کو، اور یہ آپ نے ہونے نہیں دینا۔ بہرحال آصف علی زرداری نے بہت بڑا ایک ماسٹر کارڈ کھیلا ہے، بہت زبردست اس نے چال چلی ہے، اور اس وقت نون لیگ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس گزارش کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، اور اگر ویڈیوز میں تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں تو میری ویڈیوز لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے، اور آپ کے کمنٹس میرے لیے ہمیشہ بہت عام ہوتے ہیں۔ بیل آئیکن بھی دبائیے نوٹیفیکیشنز کے لیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔